ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اصلی خبر کیا ہے، جعلی خبر کیا ہے، اس کو وہ آگے کر سکیں. بہت ریسنٹ میں اگر میں پیچھے سے اگر آپ کو جو ہے وہ شروع ہوں تو مثلاً ابھی جب یہ آیا اسکیم آیا کہ یہ پینڈورا لیکس کا جو آخری اس کو آپ دیکھیے، پینڈورا لیکس کے اسکیم میں جسٹ ایٹ دا پیک آف دا موومنٹ، جب خبر بالکل اپنی پیک کے اوپر جو سارے ٹیلی ویژن ڈسکشنز کر رہے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی وی کے بینر سے ایک خبر فلوٹ ہوئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ ایک جو پولیٹیکل ان کے جو صاحبزادے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کے، ان کی جو بھی کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں پہ نکلی ہیں. چونکہ اس فیملی کی ایک ہسٹری تھی، وہ پہلے ہی ساری کمپنیز وغیرہ میں ملوث تھا، لہٰذا اس خبر کو پرائیویٹ میڈیا نے تصدیق کے بغیر اس خبر کو چلایا، اور وہ خبر بڑی تیزی سے ہر جگہ کے اوپر چلی گئی. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو پریزیڈنٹ اوباما نے 2013 میں یہ بات کہی تھی کہ جو ماڈرن گورنمنٹس ہیں ان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ فلو آف انفارمیشن کو مینیج کرنا ہے. اب دو پرابلمز ہمارے ہاں، اس کے ساتھ پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے دوسرے، پہلے لوگوں کے خلاف، پھر پارٹیز کے خلاف، ملک کے اندر حکومتوں کے خلاف، اور پھر اگر آپ اس سے بڑا چلے جائیں تو پھر ملک ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو دو بڑے انوسنٹ جو بالکل نان پولیٹیکل واقعات ہیں، بٹ میں آپ کو ان کے پولیٹیکل یوز کے اوپر جو ہے وہ مطلب بتاتا ہوں کہ کیسے اس کا پولیٹیکل یوز کیا. مثلا انڈیا نے کیا کیا، ہندوستان نے ایک پوری اپنی ویب پیجز کا ایک نیٹ ورک کریٹ کیا. سو مور دین 785 ویب سائٹس ور کریٹڈ. وہ ویب سائٹس انڈیا کی جو سرکاری نیوز ایجنسی تھی ANI اس کے ساتھ لنک تھی، وہ ہندوستان کے بڑے چینلز کے ساتھ لنک تھی. ان کا کیا کام تھا، وہ صرف پاکستان کے بارے میں فوکسڈ فیک نیوز جنریٹ کرتے تھے اور کرتے ہیں اب بھی. ابھی مثلاً اسلام آباد میں ایک اسلام آباد میں واقعہ ہوا، ایک لاہور میں واقعہ ہوا. اسلام آباد میں انفارچونیٹلی ایک جو خاتون تھی ان کو قتل کیا گیا، اور بڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. نور مقدم کیس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. لاہور کے اندر ایک ٹک ٹاکر جو ہے اس کا مینار پاکستان کے اوپر واقعہ، دونوں کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ ایک انڈیویجول واقعات تھے. ایک انڈین چینل نے، اگر آپ صرف میں آپ سے یہ کہنا آپ کو میں بتانا چاہوں گا، صرف آپ جو انڈین ویب سائٹس ہیں، فار ایگزامپل ویون چینل ہے، انڈیا کے صرف ایک چینل نے ایوریج 175 ویڈیوز روزانہ کریٹ کی اس کیس کے اوپر، یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں عورتیں کتنی غیر محفوظ ہیں. جو مینار پاکستان کا واقعہ آیا، ابھی ہم نے اس کے اوپر اب کافی ہم نے کام کیا ہے گورنمنٹ کے اندر، اور ہم بڑے کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں کہ کون سی خبر کو کس جگہ سے کتنا پش ملتا ہے. سو وہ جو مینار پاکستان کا کیس تھا اس کے اوپر بھی ہزاروں ٹویٹس، لاکھوں ٹویٹس، اور جو سوشل میڈیا خبریں ہیں وہ اس وقت جو ہے ہماری جو کچھ ہمسایہ ممالک تھے ان کی جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس تھے ان سے سپورٹ ملی اور اس چیز کو اٹھا. اب ایک اس خبر کے پہلو بڑے جینون ہیں اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ خواتین کو محفوظ ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اور ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومت کے اوپر. ایک تو جینون کرٹیسزم ہے، وہ کیا تھا، لیکن ایک فیک کرٹیسزم کریٹ کیا گیا، وہ حکومت کے خلاف نہیں تھا، وہ ملک کے خلاف تھا، اور ہمارا اپنا میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا یہ بتانے کے لیے کہ کتنی عورتیں یہاں پہ غیر محفوظ ہیں. اب یہ کیسے ہوا؟ ہندوستان کے اندر دہلی میں جب وہ ریپ کیس کا ہوا اور ہندوستان کو بعد میں دہلی کو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں ایک آلٹرنیٹ نیریٹو کریٹ کرنا ہے کہ یہ دہلی میں نہیں ہو رہا، یہ تو ہر جگہ کے اوپر ہو رہا ہے. لہذا اس سے ایک بہت بڑا فیک نیوز کا طوفان کریٹ کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں.
اور بہت سارے لوگ باہر پاکستانی بھی یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ واقعی شاید کچھ ایسا ہی معاملہ ہو. اس کے علاوہ میں آپ کو اس سے پیچھے لے چلتا ہوں ہاؤ فیک نیوز ایکچولی بہت ایک پورے نیریٹیوز جو ہیں وہ اس کے اوپر بیان کیے گئے. 1996 میں ہندوستان میں اجیت دوول صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کشمیر کی جدوجہد ہے اس کو اسلامک ایکسٹریمزم سے جوڑنا ہے. تو کیا کیا گیا, ایک فیک واقعہ کریٹ کیا گیا جس میں اغوا کیے گئے کچھ ٹورسٹ, کچھ پولش تھے اور جو تھے ہمارے کچھ مغربی ٹورسٹ تھے جو کشمیر کے دورے پہ تھے, ان کو اغوا کیا گیا اور ان کو یہ پورٹری کیا گیا کہ ان کو جو کشمیری حریت پسند ہے انہوں نے اغوا کیا. اور اس کے بعد ایک پوری مہم چلی جس سے جو کشمیر موومنٹ تھی اس کو جو ایک ایکسٹریمسٹ موومنٹ تھی, اسلامک ایکسٹریمسٹ موومنٹس جو تھیں ان سے ان کا رشتہ بنایا گیا. دس از ہاؤ دا ماڈرن نیریٹو وارفیئر. یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس میں پرابلم, سب سے بڑا پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ جب پرابلم وہاں پہ آتا ہے خبر کو ٹوسٹ کرنے کے اوپر. جب خبر کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے اور فیکٹس کو اس طرح سے سامنے رکھا جاتا ہے کہ اصل اور نقل کا فرق ختم ہو جائے. یہ وہ ایک بہت آئی وڈ سے کہ باریک نقطہ ہے جس کے اوپر ماڈرن جو صحافی ہیں ان کو ٹرین ہونا ہے اور جو ماڈرن جرنلسٹ ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے تمام میڈیا نے ایک ایوولوشن دیکھا ہے. 2018 میں جب میں بنا انفارمیشن منسٹر بنا تو سب سے پہلے آ کے تو ہم نے دیکھا تو ہمارا تو گورنمنٹ کا تو بالکل کوئی ڈیجیٹل میڈیا تھا ہی نہیں. تو ہم نے آ کے اس وقت یہ ایفرٹ شروع کی. اس سے پہلے میں چونکہ میں پی ٹی آئی کا سیکرٹری انفارمیشن تھا 2015-16 سے پی ٹی آئی کا 2016 آنورڈ آلموسٹ جو پی ٹی آئی کا میڈیا ہے یہ سارا جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا. تو ہمارے پاس جو لڑکے لڑکیاں تھے جو پی ٹی آئی میں سوشل میڈیا چلا رہے تھے وہ لڑکے لڑکیاں جو تھے بہت ینگسٹرز تھے سارے, وہ گورنمنٹ سے بہت آگے تھے. سو آئی ریئلائزڈ کہ ہم اس کو ماڈرنائز کریں. سو ہم نے اپنا جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کو ہم نے ماڈرنائز کرنا شروع کیا اور اب الحمدللہ ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے اٹس ایٹ پار ود اینی ادر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میڈیا ونگ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اے پی پی ہے اس کو ہم نے ڈیجیٹل نیوز ایجنسی میں کنورٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو پورا تبدیل کیا کہ کیسے ہم اس سے ایک پوری اپنی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا انفلوئنس جو ہے کر سکتے ہیں. لہٰذا جب افغانستان کا بھی حالیہ کرائسس ہوا تو اس میں جو خبر تھی وہ سب سے جو خبر لیڈ کر رہا تھا وہ پاکستان لیڈ کر رہا تھا بیکاز وہاں پر بہت زیادہ خبریں جو تھیں وہ تضاد کے اوپر آ رہی تھیں. اور اس وقت سے لے کر اب تک مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو, ہم نے اپنی جو نیشنل میڈیا ہے اس کو کوشش کی کہ ایک بالکل جو حقیقت چل رہی تھی وہاں پہ وہ ہم جو ہے وہ وہاں پر دیں اور ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کی طرف لے کے چلیں. لیکن جو مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں دنیا کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی سطح کے اوپر کچھ رول آف دا گیم بنانے ہوں گے جہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ساتھ لانا ہوگا. ابھی آپ نے سینٹ میں فیس بک کی ہیئرنگ دیکھی ہے جس میں جو زکربرگ تھے ان کو یہ بات بار بار سینیٹرز نے کہی کہ آپ کی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے آپ اس کی طرف جو ہے وہ کیا آپ اقدامات لے رہے ہیں. یہ جو سینس ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں بڑی پریویل کر رہی ہے, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے یورپ ہو. یورپ نے ابھی یورپی یونین نے اپنی جو آن لائن سیکیورٹی رولز لے کر کے آئے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا امریکہ کے اندر جو ہے وہ نئی لیجسلیشن آئی ہے. جب برطانیہ میں تھریسا مے پرائم منسٹر تھیں تو شی واز پروبیبلی دا موسٹ اگریسو لیڈر جو کہ اس طرف ایکسپریشن ود رسپانسبلٹی کے اوپر جو ہے انہوں نے کام کیا. سو اب امپورٹنٹ یہ ہے آگے چلنے کے لیے ایک تو میڈیا کے اندر اتنی ڈیبیٹ نہیں ہے فیک نیوز کو لے کے جتنی ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے اسپیشلی جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں وہ فیک نیوز کے اوپر ایکچولی تھرائیو کر رہے ہیں
اور اسپیشلی جو یوٹیوب چینلز جو بھی زیادہ تر بن گئے ہیں ان میں بہت لوگ, سب تو نہیں لیکن بہت لوگ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کر دیں اور ان کے اوپر کوئی پکڑ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہماری میرے خیال میں میڈیا کے اندر ایک تو پاکستان میں ڈبیٹ بہت کم ہے اور باہر بھی ابھی اتنی ڈبیٹ نہیں ہے جو میڈیا کے اندر جس قسم کی ڈبیٹ ہونی چاہیے. ایکچولی آئی ووڈ لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو عرب نیوز فار picking up this very important topic. I believe that یہ جو issue ہے, this is probably one of the most important I would say challenge جو modern media face کر رہا ہے, اور اس کو بہت important ہے کہ ہم اس کو cater کریں. اور ایک responsible media is actually a free media. اگر میڈیا رسپانسبل نہیں ہوگا تو وہ فری نہیں ہو سکتا. وہ پھر کیا کرے گا, وہ کسی نہ کسی کے انٹرسٹ کو آگے لے کے چل رہا ہوگا. سو فیک نیوز کو کرنا اور سچ اور جھوٹ کو اس طرح سے ملا دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے, یہ دو بڑے چیلنجز ہیں ہمارے میڈیا کے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ نے ڈبیٹ شروع کی ہے اس کو باقی میڈیا بھی جو ہے اس کے اوپر غور کرے گا, اور میڈیا کے اندر سے سولوشن آنے چاہیے بجائے اس کے کہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے, گورنمنٹس جو ہیں وہ سولوشن دے رہی ہیں بیکاز وہ انڈر پریشر ہے. اتنا کانٹینٹ فیک کانٹینٹ آ رہا ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں, چاہے وہ آپ یو کے کی گورنمنٹ ہو, چاہے یورپی یونین ہو, چاہے یو ایس اے ہو, اور چاہے باقی ممالک ہوں. تمام ممالک اس کی طرف لیجسلیشن کر رہے ہیں. بٹ دا ریئل جو سولوشن آئے گا وہ میڈیا کے اندر کی ڈبیٹ سے آئے گا کہ ہم نے کیسے اس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہے, کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. سو اگین آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ عرب نیوز فار دس ویری ٹائملی انیشیٹو. تھینک یو ویری مچ. فیک نیوز کے معاملے کو ایز اے چیلنج پوری دنیا میں انڈیا پاکستان کے خلاف اس کو بڑے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے. جس طرح انڈیا نے پاکستان کے کچھ انفرادی سطح پر ہونے والے واقعات کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا کہ پاکستان خواتین کے لیے سیف نہیں, خبر کو ٹویسٹ کر کے اس میں فیکٹس کو ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے. ایسا کہنا تھا فواد چودھری کا جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.